حافظ حمداللہ صاحب کل جو ندیم ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا اس میں جو ہے مولانا صاحب نے کچھ اہم باتیں کی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف لایا گیا وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض لے کر آئے تھے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو ایک مہر انہوں نے صرف اس پہ لگائی ہے. ابھی ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کے سامنے یہ تمام باتیں رکھی. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یکسر یہ باتیں غلط ہیں, وہ عالم دین ہے, پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. انفیکٹ وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی ملاقات جس میں جنرل باجوہ تھے وہ تو یہ ریکویسٹ لے کر آئے تھے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں. لیکن مولانا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جنرل باجوہ تو انسسٹ کر رہے تھے کہ یہ عدم اعتماد آئے گی اور آپ لوگ سپورٹ کریں. دیکھیں میں ایک بات کی وضاحت کروں, شاید مولانا صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہوگی. آج انہوں نے دو آپ کے میڈیا کے ہاؤسز سے اینکر پرسن سے انہوں نے انٹرویو کی ہے, دو ٹی وی چینل سے, اس میں وضاحت آئے گی. لیکن جب کل مولانا صاحب نے ندیم ملک صاحب کے ساتھ انٹرویو کی تو وہاں سے فارغ ہوتے مولانا صاحب آئے, میں بھی وہاں تھا, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب وہاں تھے. تو مولانا صاحب نے برملا یہ کہا کہ ایک مسٹیک مجھ سے ہوئی ہے, وہ یہ کہ ہم نے جو میٹنگ کی بات میں نے کی جنرل فیض کا نام لیا, وہ جنرل فیض اس زمانے میں ڈی جی آئی نہیں تھا. دوسری بات کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے فلان نے کہا کہ آپ منہ کرے تاریخ عدم اعتماد. اس کی پس منظر میں شہزاد بھائی جانا ہوگا, وہ یہ کہ میں خود پی ڈی ایم کا ایز اے اسپوکس مین, ایز اے ترجمان پی ڈی ایم کی اجلاسوں میں شریک رہا. دو نکتے تھے اور 26 نکات تھے پی ڈی ایم کے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے, 26 میں سے ایک استعفیٰ کا آپشن تھا اور ایک تاریخ عدم اعتماد کا آپشن تھا. پی ایم ایل این, جے یو آئی اور دیگر پارٹیوں کی ترجیح یہ تھی کہ ہم استعفوں کی آپشن پہ پہلے عمل کریں گے. پیپلز پارٹی اور اے این پی کی رائے یہ تھی کہ یعنی تاریخ عدم اعتماد کے ذریعے ہم کریں گے. تو پھر ہم یہ کہا کرتے تھے مولانا صاحب بھی اور پی ایم ایل این کی قیادت بھی کہ اگر ہم تاریخ عدم اعتماد کی طرف جائیں گے تو موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے, جو سابقہ حکومت ہے, یہ تو ان بیساکیوں پہ کڑی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو جب ہم ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں عدم مداخلت کی بات کرتے ہیں تو تاریخ عدم اعتماد کی طرف ہم نے واپس اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا ہوگا. تو لہٰذا تحریک کے ذریعے اس حکومت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. یہ دو رائے تھی. اب میں آپ کو میں نام نہیں لیتا ہوں, خود پی ایم ایل این کی قیادت یہ کہا کرتے تھے مختلف اجلاسوں میں کہ پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ دگنا پن کر رہے ہیں, وہ استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خود میں نام نہیں لیتا ہوں, اگر میں نے نام لیا تو وہ انکار بھی نہیں کر سکے گا. حافظ حمداللہ صاحب دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ کیا تحریک عدم اعتماد کا انیشیٹو جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز نے لیا یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب نے لیا. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف ہم نے تو مہر لگائی ہے, اصل میں تو یہ ان کا کام تھا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 2019 میں بھی آپ نے دھرنا لے کر آئے اور آپ کوشش کر رہے تھے عمران خان کی حکومت گرائے. اور ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب باجوہ صاحب یہ ریکویسٹ لے کر آئے تھے کہ آپ واپس لے دیں عدم اعتماد کی تحریک کیونکہ عمران خان استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے, تو مولانا صاحب نے کنونس کیا نہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے, یہ تو یہودی ایجنٹ ہے. یہ کہا ہے رانا صاحب نے ابھی. میری بات سنیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ عدم اعتماد پر زور کس کا تھا؟ پیپلز پارٹی کا. استعفوں کا آپشن پر زور کس کا تھا؟ پی ایم ایل این اور جے یو آئی کا اور دیگر جماعتوں کا. اب پی ایم ایل این کو کس نے کنونس کیا کہ ہم نے تاریخ عدم اعتماد کی طرف جانا ہے؟ نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ پی ایم ایل این اور جے یو آئی تاریخ عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے. تو لاسٹ میں پی ایم ایل این کو کس نے کنونس کیا کہ آپ نے تاریخ عدم اعتماد کی طرف جانا ہے؟ آپ تو کہا کرتے تھے, میں بھی کہا کرتا تھا کہ تاریخ عدم اعتماد کی طرف اگر آپ نے جانا ہے تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا ہوگا, ہماری مجبوری ہوگی. تو پھر کس نے آپ کو کنونس کیا؟ میں تو چھوٹی پارٹی تھی, میرے تو 14 سیٹیں تھی, 14 نشستیں تھی یا 15 تھی. تو جب دو بڑی پارٹیوں نے فیصلہ کیا تو تمام پارٹیوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا, ایک بات, فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم 3 مہینے کے لیے آئیں گے, اگلے چوتھے مہینے میں ہم الیکشن کا اعلان کریں گے. پھر کس نے آپ کو مجبور کیا؟ وہ بھی ابھی رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جب پی ایم ایل این حکومت ختم کرنا چاہتی تھی تو پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ نہیں خدا کے واسطے حکومت نہ ختم کرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہتے تھے کہ مولانا صاحب حکومت ختم ہو. نہیں, میں عرض کروں سب سے پہلے مولانا یہ بات کرتا رہا, میں پی ڈی ایم میں تھا, رانا ثناء اللہ صاحب اکثر اجلاسوں میں نہیں ہوتے تھے. شاید خاقان عباسی کس چیز پر ناراض ہے؟ شاید خاقان عباسی کا موقف یہ تھا کہ ہم اگر حکومت میں جائیں گے تو صرف 3 مہینوں کے لیے, آگے ہمیں نہیں جانا. یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کی مترادف ہے ان کا موقف. کچھ اور نام بھی ہے, میں نہیں لیتا ہوں.
تو پھر آپ جب تحریک عدم اعتماد کی طرف گئے، وہ بیساکیاں جس پر پی ٹی آئی کی حکومت کڑی تھی وہ کن اشاروں پہ آگے پیچھے ہو گئے؟ تو یہی بات ہم کیا کرتے تھے، مولانا صاحب کا موقف بھی یہی تھا۔